آپریشن مرگ بر سرمچار ایران نہیں، دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی بریفنگ، کہا پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ خود مختاری کو کسی بہانے سے چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار ایران نہیں، دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا۔ 2017 میں 5 ججز نے 25 کروڑ لوگوں کے نمائندوں کو نکال باہر کیا۔ نواز شریف کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں مہنگائی ہوتی، نہ ہی بے روزگاری، مجھے جعلی مقدمات میں نہ الجھایا جاتا تو آج دنیا میں پاکستان کا الگ مقام ہوتا۔ ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہم نے کیا۔ میرا مشن ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ 2017 میں 5 ججز نے 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے کو نکال باہر کیا۔ 5 ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارغ کر دیا، جو کہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے۔ اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا؟ کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا۔ نواز شریف کو جعلی مقدمات میں الجھایا نہ جاتا، وزارت عظمیٰ سے فارغ نہ کیا جاتا۔ آج پاکستان کا جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا۔ پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا پاکستان۔ ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے، نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے، کاروبار ہوتا، کاشتکار خوشحال ہوتا، یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے، یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے، روٹی آج بھی 4 روپے کی ملتی ہے آپ کو، اور پاکستان ایک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا، دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا۔ ہریانہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ اعظم خان کا بیان قلم بند کرانے سے پہلے حل کیا جائے۔ وکلا کی جانب سے تحریری درخواست دینے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا آپ کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں۔ عمران اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے۔ جی عمران اصغر، احوال بتائیے گا سماعت کا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بتایا آج کی سماعت جو ہے سائفر کیس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ پرنسپل وٹنس اعظم خان، سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم، آج ان کی وٹنس ریکارڈ ہونی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کراتے، بانی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ فی الفور قرآن کریم جو ہے وہ عدالت میں لایا جائے، اعظم خان اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائیں۔ اسی کے اوپر عدالت کے حکم پر جیل انتظامیہ نے فوری طور پر قرآن کریم کا جو نسخہ ہے وہ عدالت میں منگایا، جہاں پر اعظم خان نے نہ صرف اس کے اوپر ہاتھ رکھا بلکہ قرآن کریم کو چوم کر اپنی ساری سٹیٹمنٹ جو ریکارڈ کرائی، تمام وہ سیکوینس سائفر کس طرح سے آیا، پی ایم نے کس کے ساتھ بات کی، اس کے بعد جو اس سائفر کے اوپر بنی گالہ میں ملاقاتیں ہوئیں، پھر کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی، تمام چیزوں کے سیکوینس کو دیکھتے ہوئے عدالت نے جو ہے وہ اعظم خان کا بیان جو ہے قلم بند کیا۔ البتہ ان کے علاوہ تقریباً 4 مزید گواہوں کے بیانات سائفر کیس میں جو ہے وہ آج قلم بند ہوئے۔ عدالت نے مزید سماعت جو ہے وہ 22 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ عمران اصغر، آپ نے تفصیلاً۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ صدر عارف الوی کا ایران کے سستان اور بلوچستان صوبے میں پاکستان کی کارروائی پر بیان۔ صدر کی ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، کہا پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ دہشت گردی مشترکہ چیلنج ہے، خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری، سلامتی اور تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کو کشیدگی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ تعلقات مزید خراب نہ ہوں۔ پاک ایران کشیدگی کے بعد پاکستان نے ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی تمام پروازوں کی سخت مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ ذرائع CAA کے مطابق مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ مغرب سے آنے والی تمام پروازوں کے متعلق الرٹ رہنے کی ہدایت ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایران سمیت تمام مغربی پروازوں کی تفصیلات بھی اکٹھی کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ تاحال پاکستان اور ایران کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان کمرشل پروازوں کی بندش کی بھی ابھی تک کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے عام انتخابات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 7 رکنی کمیٹی میں سیکرٹری داخلہ
اور 4 صوبائی چیف سیکرٹریز شامل۔ کمیٹی عام انتخابات سے متعلق سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم نے عام انتخابات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ حامد خان چیئرمین پی ٹی آئی بننا چاہتے تھے، شیر افضل مروت کا بڑا دعویٰ، کہا میں نے مخالفت کی اس لیے میرے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ رؤف حسن، شعیب شاہین اور حامد خان تینوں ایک گروپ کا حصہ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین بنانا چاہتے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ نیب کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر نیب کو پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ ٹرائل روکنے کی بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر بھی نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے پیر کو کیس دستیاب بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ اڈیالہ جیل میں مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کی موجودگی میں فرد جرم عائد کرنے کی درخواست مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرنے کی درخواست منظور۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ بشرا بی بی کی موجودگی میں فرد جرم عائد کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرنے کی درخواست منظور۔ تو دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے کراچی بھر کی شاہراہوں سے تمام سائن بورڈز اور ہورڈنگز ہٹانے اور انتظامیہ کو تصاویر آویزہ کرنے والے سیاسی رہنماؤں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے عوامی مقامات پر بل بورڈز ہورڈنگز پر پابندی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس ندیم اختر نے کے ایم سی اور کنٹونمنٹس کے وکلاء سے مکالمے میں کہا شہر کو جنگل مت بنائیں، جائیں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں، اگر کام نہیں کر سکتے تو بند کر دیں۔ تو ادھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل بلایا جائے گا۔ اجلاس میں پاک ایران کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج رات ڈیووس سے پاکستان پہنچیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل بلایا جائے گا۔ اجلاس میں پاک ایران کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج رات ڈیووس سے پاکستان پہنچیں گے۔ تحصیل خال دیر لوئر کی سب سے گنجان آبادی والا علاقہ ہے جو این7 دیر لوئر اور پی کے 14 میں شامل ہے۔ ضلع کا آخری علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ تعمیر و ترقی میں بھی سب سے پیچھے ہے۔ پسماندہ علاقے کے مسائل کا حوال جانتے ہیں دیر لوئر سے امجد علی شاہ کی رپورٹ میں۔ این7 دیر لور پی کے 14 ضلع کا آخری علاقہ تحصیل خال دیر لور کے سب سے گنجان آبادی والا علاقہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ علاقہ تعمیر و ترقی کی دوڑ میں بھی سب سے پیچھے ہے، جہاں مسائل کا انبار لگا ہے۔ اگست 2022 میں آنے والے تباہ کن سیلاب میں یہاں کا مین رابطہ فل سیلاب میں بہہ گیا۔ شہری آج بھی جولے کے ذریعے دیار پنکوڑا عبور کرنے پر مجبور ہے۔ حال تو مسائل سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا یہ جاپانی پل کا ہے، جس کی وجہ سے خال میں ٹریفک جام ہوتا ہے اور اس کے آر پار جو ہے نا لوگوں کا جو آنا جانا بہت مشکل ہے۔ خال بازار میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، بجلی کا وولٹیج بھی بہت زیادہ کم ہے، صفائی کی بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کے، ادھر پانی بھی نہیں ملتے۔ علاقے کی ترقیاتی کاموں پر کسی بھی حکومت نے آج تک توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے علاقہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ تحصیل خال کے عوام کی نظریں 8 فروری کے انتخابات پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والی منتخب حکومت یہاں کے عوام کے مسائل کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ سید امجد علی شاہ، ایکسپریس نیوز، دیر لور۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین کے کونسل جنرل اور چینی ماہرین ماحولیات کے وفد نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے ماہرین ماحولیات سے اسموگ کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی وفد نے لاہور میں اسموگ کے اسباب کے بارے میں ابتدائی رپورٹ پیش کی، جس میں نامیاتی، غیر نامیاتی ایندھن کا غیر ضروری استعمال فضا میں زیادہ نمی اسموگ کی وجہ قرار دیا گیا۔ گرد و غبار اور گھروں میں جلائے جانے والی گیس بھی اسموگ کے اسباب میں شامل ہے۔ انڈیا سے کول پلانٹ سے آنے والی مسموم فضا پاکستان میں اسموگ کا باعث ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسموگ کے سدباب کے لیے چینی ماہرین کو ضروری ڈیٹا فراہم کریں گے۔ چینی کونسل جنرل کا کہنا تھا چین نے 7 سال میں اسموگ پر قابو پایا۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کو انوگریٹ کر دیں، بیکاز بڈ کا ہمیں انتظار تھا کھلنے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے وہ پروجیکٹ بھی جب زاہد زمان صاحب
TGLDA سے اس وقت کا لٹکا پڑا تھا، تو ایک لاہور میں نیا شاپنگ مال اور بڑے اچھے سٹائل کا شاپنگ مال جو ہے وہ منفرد سٹائل میں جو ہے لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے خیال ہے وہ بھی آج ہماری بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس کی فائنلی ہم بڈ کرانے میں کامیاب ہو گئے اور آج بڈ کھل گئی اور انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا. سر 2 چیزیں بتائیے گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو FWO کے پروجیکٹ تھے لاہور کے اندر جو خاص طور پر وہ SL3 ہے اس میں تھوڑی تاخیر ہے، اور جو CBD کے انڈر NLC کا کام تھا وہ NLC کا پنجاب گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، وہاں پہ تھوڑی تاخیر ہے. اور دوسرا ایران نے دست اندازی کی جو پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں جو پروجیکٹس ہیں ان میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جتنی زیادہ ٹھنڈ ہے اور فوگ ہے اس کی وجہ سے کنکریٹ ہم نہیں کر پا رہے، کئی چیزوں میں اسفالٹ نہیں کر پا رہے بیکاز ایک ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اور وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ جب اویلیبل نہ ہو تو اس کے بعد آپ کا وہ سارا کا سارا مٹیریل ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ وہ یوز کریں گے. اس کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہے جو ہیومنلی ہم کسی کے بس کی بات نہیں ہے. NLC بھی اور FWO بھی دن رات کام کر رہے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے پہلے SL3 کو پبلک کے لیے کھول دیں گے. ایران کی جہاں تک حملے کی بات ہے، الحمدللہ آج پاکستان نے بھرپور جواب دیا، پاکستانی فوج نے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک اگر سوچے گا تو اسی طرح اس کو ایک کے بدلے میں 7 ہی پڑیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 5 سے 6 سال سے یہ منصوبے بند تھے، تو اب اوپن ہو گئے ہیں، جیسا کہ گلبرگ میں اسی طرح کا سپورٹس کمپلیکس بنا، سنترا گڑھ میں بنا، اور اب یہ تاج پورہ میں بنا ہے. تو ایک تو جو گلبرگ والا علاقہ وہاں پہ 5 لاکھ روپیہ فیس ہے، اور یہاں پر اور سنترا گڑھ میں 2-2 لاکھ روپیہ فیس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کے علاقے نہیں ہے کہ یہ 2-2 لاکھ روپیہ خرچ کر سکیں گے، تو اس میں کوئی رعایت دی جائے گی؟